بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، 1947 یہ وہ سال تھا جس سال میں پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی. اور اس وقت پاکستان بہت سارے ایسے ممالک جو اس کے ہم عصر ممالک تھے ان سے اپنی اکانومی کے لحاظ سے بہت بہتر تھا، بہت امیر تھا. لیکن جس طرح یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت نے اس طرح ترقی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. اور دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک جو اس وقت پاکستان سے معیشت میں بہت پیچھے تھے لیکن اس وقت وہ دنیا کی معیشت کو ہینڈل کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی معاشی طاقت کے طور پر ابھر رہی ہیں. چائنا، جنوبی کوریا، یہ وہ ممالک ہیں جن کی اس وقت سالانہ فی کس آمدن $5,000 سے لے کے $15,000 تک ہے، لیکن پاکستان اس وقت فی کس آمدن کے لحاظ سے $2,000 سے $3,000 کی شرح اوسط پر جا رہا ہے. یہ معاملہ اس قدر گھنونا ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو نوجوان ہیں جب ان کے اندر بے روزگاری کی شرح بڑھتی ہے تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے نوجوان جرائم کی طرف بڑھتے ہیں، جرائم پیشہ افراد ان کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح دہشت گرد مافیا اور دہشت گرد تنظیمیں ان کا استعمال کرتی ہیں اور اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کی خاطر، اپنی بنیادی ضروریات حاصل کرنے کی خاطر وہ ایک ایسی راہ پر نکل جاتے ہیں جہاں سے ان کی واپسی پھر ممکن نہیں ہوتی. ناظرین کرام، اس وقت جو موجودہ رپورٹ ہے اور جو تازہ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں وہ بہت بھیانک ہیں. پاکستان میں 54 لاکھ سے زائد نوجوان ایسے ہیں جو ماسٹر ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود، گریجویٹ ہونے کے باوجود بے روزگار ہیں، اور 24 لاکھ نوجوان ایسے ہیں جو تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا مستقبل ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے. روزگار سے مایوس نوجوان، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ روزگار سے مایوس نوجوان یہ دہشت گردوں کا حصہ بنتے ہیں اور ان جرائم پیشہ افراد کا حصہ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ انتشار پھیل رہا ہے. معاشرے کے اندر بہت زیادہ فکری لحاظ سے، ہر لحاظ سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں، تعصب پھیل رہا ہے. ہم بہت سارے آپریشن ہمارے ملک کے اندر جاری ہیں. پہلے ضرب عضب کا آپریشن جاری ہوا، اس کے بعد ابھی رد الفساد کے نام سے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے آپریشن جاری ہے. لیکن اگر ہم ان آپریشنز کے دور رس نتائج چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی قوم کی فکری تربیت کرنی ہوگی، ہمیں اپنی تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے نظر ثانی کرنی ہوگی. آج ہم اسی اہم موضوع کے اوپر اپنے پروگرام میں بات کریں گے. اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے پروفیسر محمد یاسین ظفر صاحب نے. ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پروفیسر یاسین ظفر صاحب یہ جو گورنمنٹ کی جانب سے علماء مشائخ کونسل بنائی گئی ہے اس کے مرکزی ممبر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے بھی یہ مستقل ممبر ہیں، اور پاکستان کے اندر جو قومی تعلیمی نصاب کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے بھی ممبر ہیں. وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، معروف تجزیہ نگار بھی ہیں، اپنا ایک خاص سوچ اور اپنا ایک خاص تجزیے کے اندر اپنا ایک خاص نظر رکھتے ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر ان کی کیا رائے ہے اور وہ اس تمام چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو محترم میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا. جیسا کہ یہ موجودہ صورتحال اور خاص کر جو ان دنوں کی صورتحال ہے، جو امن و امان کی خراب صورتحال ہے، اور ہم یکے بعد دیگر کئی آپریشنز جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں پہلے جس طرح کے ضرب عضب کا آپریشن تھا اور ابھی رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع ہوا ہے تو اس کے ہمیں وہ نتائج نہیں دیکھنے کو نظر نہیں آئے جو ہونے چاہیے تھے. معاشرے میں جس طرح امن ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہے. تو اس آپریشن کے دور رس نتائج ظاہری بات ہے جب تک ہم قوم کی تعلیمی تربیت نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں ہو سکتے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں وصال اردو کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ فرصت دی، مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں بیٹھ کے کچھ قومی مسائل پر اور جو بین الاقوامی مسائل ہیں ان پر اپنی کوئی رائے پیش کر سکوں. جس مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے بلا شبہ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، اور جو بھی ایک فہمیدہ قوم ہے وہ یہ سمجھتی ہے
کہ جب تک اپنی قوم کی وہ صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کریں گے کبھی بھی وہ مقاصد نہیں حاصل کر سکیں گے جس کے لیے وہ ملک وجود میں آتا ہے، اور اس کے اعلیٰ ترین مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم اور تربیت یہ بنیادی ایک چیز ہے۔ وطن عزیز میں بلا شبہ بہت سارے مسائل ہیں، اقتصادی ہیں، عسکری ہیں، سیاسی ہیں، تعلیمی ہیں، مذہبی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں تمام چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ان کے حل کی طرف اگر ہم آئیں تو بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہی کہ ہم کم از کم اپنی تعلیمی پالیسی کو بہتر بنائیں، اس کو اچھا بنائیں، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک طلبہ کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور اس سے ہم مثبت نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے کئی پالیسیاں بنی ہیں، لیکن ان پالیسیوں میں جو سب سے تشویشناک صورتحال ہے یا افسوسناک صورتحال وہ یہ کہ سابقہ جتنی بھی پالیسیاں ہیں انہی کا ایک تسلسل رکھا جاتا ہے، حالات حاضرہ کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، پچھلی ہی فائلوں کے اوپر سے گرد و غبار اجھاڑ کے اسی کو دوبارہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی نئی تبدیلی حالات کے تقاضوں کے مطابق نہیں کی جاتی۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ حالات کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کسی قسم کی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت سے باصلاحیت نوجوان ہیں، اور ہماری بیوروکریسی جو ہے اس کے اندر بھی بہت سے باصلاحیت افراد موجود ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کیا کہ وہ قوم کی تعمیر کے لیے سوچو بیچار کیوں نہیں کرتے کہ اس طرح کی تعلیمی پالیسیاں بنائی جائیں؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں میں بنیادی طور پر عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی ڈھانچہ ہے اس میں پرائمری اور مڈل یہ ایک مرحلہ ہے، اور اس کے بعد سیکنڈری پھر تعلیم شروع ہوتی ہے۔ اصل بنیادی طور پر تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم پرائمری اور مڈل میں ہم ان بچوں کی اس طرح سے تربیت کرتے کہ وہ محب وطن بنتے، اور ان کے اندر وطن کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی، اور ان کے اندر ایک اخلاق عالیہ پیدا ہوتا، انہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، مخاطب کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، سڑک کیسے کراس کرنی ہے، ہم نے دیگر جتنے بھی قوانین ہیں وطن کے اس کو کس طرح سے فالو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یعنی پرائمری اور مڈل کی تعلیم میں سکھائی جاتی۔ اور آگے سیکنڈری تعلیم جب شروع ہوتی ہے تو اس میں پھر ایک بچہ اپنے لیے ایک لائن اختیار کرتا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اس نے سائنسدان بننا ہے، اس نے وکیل بننا ہے، کیا اس کا مائنڈ ہے وہ اس کے حساب سے کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے اس تعلیمی پالیسی کو مرتب کیا جاتا تو آج یقیناً ہم وہ مطلوب یعنی نتائج حاصل کر لیتے، اور جس کے اوپر چل کر یہ بچے ایک اچھے شہری اور ایک محب وطن پاکستانی اور ایک بہت ہی مؤدب قسم کے یہ لوگ نوجوان ہمارے سامنے پیش ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اہل دانش کو بھی اور خصوصاً حکومت کے ذمہ داران کو ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی اس تعلیمی پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے انہیں ان حضرات سے رائے لینی چاہیے۔ اچھا، یہ تو حکومتی حوالے سے ہو گیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹ ادارے ہیں اور وہ اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر تعلیم دینا یہ تو گورنمنٹ کا حق ہے، اور پاکستان کے اندر موجود ہر شہری اور باشندے کا برابر حق ہے کہ ہر ایک کو یکساں تعلیم ملے، لیکن پرائیویٹ ادارے آنے کی وجہ سے، معرض وجود میں آنے کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فکری انتشار اور معاشرے کا جو امن کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں کچھ ان کا بھی ہاتھ ہے؟ میں حقیقت یہ ہے کہ اس بات پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب کہ تعلیمی پالیسی وہ وفاق کے پاس نہیں رہی، وہ صوبائی خود مختاری کے تحت ان کو مل گئی۔ اب پاکستان کے 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں میں ان کی اپنی اپنی تعلیمی پالیسیاں ہیں، اپنا وہ نصاب بناتے ہیں، اپنی زبان کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک تو سرکاری سطح پر جو سرکاری اسکول ہیں ان کے نصاب مختلف ہو گئے، 4 طبقے تو یہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں، اور اس طرح سے باقی رہ گیا ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو خود ہی اجازت دے رکھی ہے، وہ اپنا اپنا نصاب رکھتے ہیں اور اپنے اس نصاب کے تحت وہ مختلف جگہوں پہ امتحان دیتے ہیں۔ جیسے آپ کے علم میں ہے اے لیول ہے، او لیول ہے، اس کے امتحانات الگ سے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ اور بھی یعنی جیسے ترکی نے وہاں کچھ کام کیا، انہوں نے اپنے اسکول بنا لیے، ان کا نصاب اپنا تھا، ان کے امتحانات اپنے تھے۔ اسی طرح کچھ اور بھی مشنری اسکول ہیں جہاں باقاعدہ اس سلسلے کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔
اب اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو تعلیم ہے وہ الگ سے ایک طبقات پیدا کر رہے ہیں، اور اس میں بھی بہت تفاوت ہے، یعنی مختلف چیزیں ہیں، کہیں انگلش میڈیم ہے، کہیں اردو میڈیم ہے، اور کہیں بہت مہنگے اسکول ہیں، اور ان کا رہنا سہنا، ان کی گفتگو، ان کا انداز سوچ اور ان کی فکر مختلف ہے، اور جو دیگر پرائیویٹ اسکول ہیں ان کی اور ہے۔ اس میں ایک اور بھی ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیں تاکہ ہم آپ کی آواز سن سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالغنی بات کر رہا ہوں گلگت سے۔ جی محترم عبدالغنی صاحب، جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح اور ہماری تعلیمی پالیسیاں، اس حوالے سے آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے ہمارے معزز مہمان سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو کرپٹ نظام ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے ایک جنرل دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی۔ یہ اردو ٹی وی ہی ہے میں جو دیکھ رہا ہوں، ہمیشہ سے میں دیکھتا ہوں اردو ٹی وی۔ بہت شکریہ۔ اس کے اندر میں جب بھی اردو ٹی وی کو آن کرتا ہوں اس کے اندر آ جاتا ہے کہ بھائی فلان کی ایران نے یہ کیا، ایران نے وہ کیا، ایران میں جب بھی آن کرتا ہوں تو صرف ایران کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ مسلمان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری بات ہے۔ صحیح۔ آپ نے اسٹریٹجی محترم، آپ کی بات کاٹ کے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر دیگر ممالک کی پالیسیوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے تو ایران کی پالیسی پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ اس نے کس حد تک انتشار پھیلایا ہے خطے کے اندر۔ صرف یہ تو نہیں ہو کہ ہر وقت ہی ایک ہی موضوع کو پکڑ کر، ہر وقت ایک ہی موضوع کو پکڑ کر، یہ میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم نے اپنے پاس ریکارڈ کر لیا ہے، آپ کا احتجاج بھی ہم نے پاس ریکارڈ کر لیا ہے۔ کال کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ جی محترم، جیسے کہ عبدالغنی صاحب نے تذکرہ کیا کہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے، اور اس کرپشن کی وجہ سے جیسے کہ بیرونی مداخلت بھی بہت زیادہ ہے، اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہماری تعلیمی پالیسیوں کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے۔ تو جس طرح 18ویں ترمیم ایڈ کی گئی، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد پھر صوبوں کو دی گئی، اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ ادارے ہیں وہ اپنا ایک سوچ و بچار رکھتے ہیں۔ تو یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو تعلیمی پالیسیوں کے اندر چینجنگ آئی ہے، اس سے کیا قوم کے ذہن کے اندر انتشار پیدا ہوا ہے؟ پہلی بات تو میں محترم عبدالغنی صاحب کی اس بات پر کہ کرپشن کی وجہ سے کچھ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کرپشن وہی شخص کرتا ہے جس کی تعلیم ناقص ہے، اور جس نے تعلیم کو صرف ایک روزگار کا ذریعہ بنایا، اور اس نے پیسہ کمانے کے لیے تعلیم حاصل کی۔ اگر اس نے تعلیم کو اپنے اخلاق کے درست کرنے کے لیے اور اسلامی آداب کو سیکھنے کے لیے بنایا ہوتا تو یہ کرپشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی کرپشن کی وجہ سے تعلیم خراب نہیں ہے، بلکہ خراب تعلیم کی وجہ سے کرپشن ہو رہی ہے۔ ایک بات تو یہ میں عرض کرنا چاہوں۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ ہم یہاں اس اسٹوڈیو میں یا اس چینل کے ذریعے سے ایران کے خلاف بات ہو رہی، تو میرا خیال ہے آج کے ہمارے اس پروگرام میں تو ایران کا تذکرہ بھی نہیں ہوا، اس لیے میرے خیال میں یہ سوال ان کا بنتا نہیں تھا۔ تو ہم بے محل ایک ایسی بحث چھیڑے، یہ درست نہیں۔ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ موضوع ہے تعلیم، اور تعلیم کی وجہ سے بے روزگاری۔ میں یہاں ایک بات بڑی واضح کہہ دوں، اصل میں تعلیم روزگار کے لیے نہیں ہوتی، یہ بات میں بالکل کھلے عام یہ بات کہتا ہوں۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ روزگار کے لیے ایک معیار ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیاقت ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کاروبار بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، بزنس بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اس میں دیانت ہو، اس میں امانت ہو، اور اس میں یہ تمام خوبیاں پیدا ہوں تو وہ کہیں بھی بیٹھ کے کچھ کر سکتا ہے۔ روزگار کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوتا ہے تعلیم کا۔ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، اسے آداب سکھاتی ہے، اپنے فرائض سے آگاہ کرتی ہے، اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ہماری جو قومی تعلیمی پالیسی ہے اس میں یہ فقدان ہے۔ آپ پورا تعلیمی ڈھانچہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو وہاں تربیتی پہلو بہت کمزور نظر آئیں گے۔ یعنی وہاں وہ چیزیں زیادہ ہیں جس کے ذریعے سے آپ ایک اچھے جو ہے نا وہ کاروباری بن سکیں، آپ ایم بی اے کر سکیں، آپ ڈاکٹر بن سکیں، آپ انجینئر بن سکیں، یہی چیزیں ہیں۔ یہ روزگار کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اس میں کچھ
چیزیں کی اضافے کی ضرورت ہے. اچھا، ہمارا جو بنیادی تعلیمی سٹرکچر آپ نے جیسے تذکرہ فرمایا، اس میں بنیادی طور پر ہمارے ہاں زیادہ تر تعلیم جو فنون کی ڈال دی گئی ہے، جس کے ذریعے انجینئرس ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پھر اس کو آگے روزگار کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس میں اتنی ترقی نہیں ہوئی فنون کے حوالے سے جس قدر ہونی چاہیے تھی. ہم نے باہر سے تعلیم کو امپورٹ کیا، بہت سارے نظریات کو باہر سے امپورٹ کیا کہ ہو سکتا ہے جس طرح وہ ترقی پر جا رہے ہیں ہم بھی ترقی پر ان کی تقلید کر کے جا سکتے ہیں. تو اگر ہم یورپ کا نظام دیکھیں تو وہاں پر بہت ساری ترقی ہوئی ان فنون کے نظام کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، لیکن پاکستان میں اس حد تک ترقی نہیں ہو سکی. میں آپ کی وساطت سے، اس چینل کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان میں بدقسمتی سے جتنے بھی ادارے ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں صحیح، وہ اپنے فرائض صحیح ادا نہیں کرتے. صحیح، ان کو چاہیے تھا کہ یہ تحقیقی میدان میں کچھ کام کر کے دکھاتے، لیکن وہاں ایک عمومی سی بات ہے، عمومی سی تعلیم ہے اور کوئی تحقیقی کام نہیں ہو رہے. کسی بھی یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں، حتیٰ کہ زرعی یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، کیا انہوں نے کارنامے سر انجام دیے. یعنی یہ میں کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں لیکن حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ اصل میں اگر تحقیقی کام ہوئے ہوتے اور ہم نے کوئی کردار ادا کیا ہوتا تو ہمارے نوجوانوں میں بھی وہ صلاحیت پیدا ہوتی اور وہ بھی کسی میدان میں کام کر رہے ہوتے. لیکن چونکہ پاکستان کی یونیورسٹیاں وہ یعنی اس طرح کے میدان نہیں دیتی ہیں، طلبہ کا رجحان پھر باہر ہوتا ہے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں، پھر انہیں مواقع بھی باہر مل جاتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر یہ مواقع ان کو دیے جاتے اور ان کی قدر کی جاتی، ان کے ٹیلنٹ کی قدر کی جاتی اور وہاں تحقیقی کام ہوتے تو بلا شبہ وہ کوئی مسئلے نہیں تھے، سارے مسئلے حل ہو جاتے. جی اچھا محترم، جیسے آپ ماشاءاللہ تقریباً اگر یہ کہا جائے کہ آپ آدھی دنیا کی آپ نے ماشاءاللہ سیر کی ہے اور وہاں پر کئی دفعہ آپ نجی دوروں پہ بھی اور کئی دفعہ سرکاری دوروں میں بھی آپ شریک ہوئے ہیں، تو وہاں کی تعلیمی پالیسیاں، وہاں کیا تعلیمی انتظام و انصرام اور پاکستان کا تعلیمی انتظام و انصرام، آپ اس کو کس حد تک تقابلی جائزے میں دیکھتے ہیں؟ میں یہاں بنیادی طور پر اپنی بات کا آغاز اس چیز سے کروں گا کہ میں نے جن ممالک میں جا کے دیکھا وہاں کا تعلیمی نصاب، وہاں ایک بنیادی چیز میں نے یہ دیکھی کہ وہ اپنی تعلیم اپنی قومی زبان میں دے رہے ہیں. صحیح. آپ دیکھیں ابھی وہ ایران کی بات کر رہے تھے، میں ایران کی تحسین کرتا ہوں یہاں، یعنی اس بات کی کہ انہوں نے فارسی زبان کو لازمی قرار دیا. وہاں کوئی بھی باہر سے بھی اگر پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ایرانی فارسی زبان سیکھتا ہے، ترکی جاتا ہے ترکی زبان سیکھتا ہے، سعودی عرب میں آتا ہے عربی زبان سیکھتا ہے، ازہر میں جاتا ہے عربی زبان سیکھتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں ہم اتنے یعنی انگریزی سے اتنے دب گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز انگریزی میں ہے، ہم پڑھ ہی انگریزی میں سکتے ہیں. انگلش میڈیم سکول ہم نے بنائے، دھڑا دھڑ بنائے ہیں. بچے جو ہے وہ اپنی ثقافت کو بھول گئے اس انگریزی زبان کی وجہ سے، اور ہم نہ ان کو وہ تعلیم دے سکے نہ انگریزی سکھلا سکے. یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر ہم اردو کو بنیادی زبان قرار دے کے جیسا کہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، تو ہم قومی زبان میں اپنی قوم کو تعلیم دیں تو میرے خیال میں اس کے نتائج بہت اچھے آ سکتے ہیں. اور یہی میں نے باہر کے دوروں میں سیکھا ہے اور میں بارہا اپنی جا کے قومی جو جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے یہ بات کرنے کا تو میں یہ ضرور بات کرتا ہوں کہ قومی زبان میں ساری تعلیم ہونی چاہیے. اس سے ہماری ثقافت کو بھی فروغ ملے گا، قومیت بھی آئے گی، محب وطن بھی لوگ بنیں گے اور وہ ان کے پلے بھی کچھ پڑے گا، یعنی وہ سیکھ بھی سکیں گے اور اپنا کردار صحیح ادا کر سکیں. یہ تعلیمی کوالٹی کی بہتری میں نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس قدر آپ کا کنسیپٹ اپنی مادری زبان میں کلیئر ہو سکتا ہے آپ کسی دوسری زبان میں اس طرح تک نہیں جا سکتے. اور جب آپ کا بنیادی کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے تو آپ اس میں ترقی کے اندر اور تحقیق کے اندر اتنا اچھا کردار ادا نہیں کر سکتے جتنا آپ کو کرنا چاہیے تھا. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر تفصیل محل سے ضلع بہار سے حاجی اصغر بات کر رہا ہوں. جی اپنا نام دوبارہ دہرائیے گا. سر حاجی اصغر بول رہا ہوں. حاجی اصغر صاحب محل سے سروس کر رہے ہیں. جی حاجی صاحب، ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی شرح اور پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں. آپ اس حوالے سے ہمارے معزز مہمان سے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
سر بات یہ ہے کہ جو آج کل کے بچے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جی جی، چلو ذمہ داروں کے جو بچے ہیں، جو ذمہ دار صاحب حیثیت ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو نوکریاں لگوا رہے ہیں، صحیح، اور جو عام آدمی ہے، عام غریب آدمی ہے، جس کے بیچارہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، صحیح، اور پڑھانے کے بعد بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، صحیح، اور پھر وہی محنت مزدوری کرتا ہے جس طرح اس کا باپ محنت مزدوری کرتا ہے، صحیح، اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح، تو بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے، جو غریب آدمی ہے جو اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، یہ تو سارے لوگ لگاتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ ایسے نوجوان جو غریبوں کے بچے ہیں، یقین مانیے بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ خود محنت مزدوری کر رہے ہیں، صحیح، میٹرک والے ایسے والے وہ بالکل بیلے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں بیچارے۔ اب ان کے بچے، ان کا آگے کیا حالات ہوں گے؟ صحیح، جو تعلیم حاصل، جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، صحیح، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ صحیح، بہت شکریہ، بہت سر شکریہ صاحب۔ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ غریبوں کو بچوں کو، جس طرح ڈی ایس پی کا بچہ ہے وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروا رہا ہے، جو وزیروں کے بچے اپنے یعنی اعلیٰ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کروا رہا ہے، اب غریب بچے، غریب اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کوئی سہولت نہیں ملتی سر۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ ایسا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین کرام، ہمارے محترم کالر نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ غریب کا بچہ اور اس کے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کے اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ سکون سے پڑھ سکے، خود وہ گرمی کے اندر سو کے اپنے بچوں کے لیے اے سی کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ان کا بچہ اچھے انداز سے پڑھ سکے۔ لیکن جب وہ بچہ تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں آتا ہے تو اس کو سامنے کوئی روزگار نظر نہیں آتا، اس کو اپنا مستقبل سوالیہ نشان نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے جرائم کی طرف بہت زیادہ شرح بڑھ رہی ہے۔ پھر اس طرح خودکشی کے واقعات ہمیں اپنے نوجوان طالب علموں میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور اپنے پروگرام جو ہم اسٹوڈیو مہمان ہیں ان سے بھی اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ یہاں پر ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ لیے چلتے ہیں اپنے اسٹوڈیو گیسٹ جناب پروفیسر یاسین ظفر صاحب کی جانب۔ جی جیسے کہ کال پہ جانے سے پہلے، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس کالر آئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان، ہم بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی جگہ سے قرضہ اٹھا کے اور بہت ساری چیزوں کی قربانی دے کر وہ ایک تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ وہ اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے ہمیں گریجویٹ حضرات ایسے ملے ہیں جنہوں نے ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ پھل بیچ رہے ہیں اور اس محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ تو کیا ہماری حکومت کی کہاں پر کمزوری ہے کہ وہ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہی؟ اصل میں بنیادی طور پر جو سوال تھا نا جی، وہ یہ کہ دیہاتی علاقوں میں تعلیمی سلسلہ بہت خراب ہے۔ صحیح، یعنی نہ تو اس طرح کے سکول ہیں جنہیں ہم سکول کہہ سکیں، صحیح، بالکل، اور ان کی بلڈنگ اور ان کا ماحول، تعلیمی ماحول ہی نہیں ہے۔ صحیح، یہ واقعتاً ایک بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ ہماری آبادی جو ہے نا تقریباً 80% آبادی ہماری دیہاتی ہے، پنجاب میں خاص طور پر ہم دیکھیں، بلکہ صوبہ سارے پورے ملک میں۔ تو وہاں جو دیہاتوں میں سکول ہیں، بے شک وہ ہائی سکول ہے یا انٹر سکول ہے یا پرائمری ہیں یا مڈل تک ہیں، ان کا ایک تو تعلیمی ماحول نہیں ہے، ان کی بلڈنگ ایسی نہیں۔ پھر وہاں جو اساتذہ وہ کرتے ہیں ان کو بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، وہ آئیں نہ آئیں، بچے آتے ہیں آ کے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم نہیں ہو پاتی۔ اور وہ یعنی جہاں پرائمری میں اگر بچے، ایک مثال ہے اسکول میں 2000 بچہ داخل ہوا ہے تو وہ مڈل تک جاتے جاتے 500 رہ جاتا ہے، یعنی وہ باقی سارے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے نکل جاتے ہیں کہ ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، ان کو تعلیم کی طرف لانے والا نہیں۔ کم از کم انہیں پڑھا دیا جائے۔ روزگار کا مسئلہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دیہات میں رہتے ہوئے ہمارے پاس کوئی سہولیات نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکیں، اور یہ حکومتوں کی یعنی بنیادی یہ ان کی واجبات میں سے ہے، ان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اس طرف خصوصی توجہ دیں
اور دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ اچھی تعلیم، اچھا ماحول ان کو پرووائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، وسائل ہیں تو لوگ باہر چلے جاتے ہیں، جیسا اس نے بھی کہا کہ باہر چلے جاتے ہیں، شہروں میں جا کے وہ اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، لیکن دیہاتی لوگ کہاں جائیں؟ وہ کدھر جائیں جو غریب آدمی ہیں، جو محنت مزدوری روز کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے؟ تو اس لیے یہ تو بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اس پر میں بھی کہوں گا، حکومت سے کہوں گا کہ اس طرف خصوصی توجہ دے اور بجٹ کم از کم جو رکھا ہے وہی اس پر صرف کر دے، تب بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بنیادی طور پر ہونا تو اس طرح چاہیے کہ روزگار کو تعلیم کے ساتھ نہ جوڑا جائے، تعلیم انسان کو اس کا حقوق جاننے کے لیے، اس کے فرائض کی ادائیگی کے لیے، اس کی جانکاری کے لیے اور روزگار کا سلسلہ علیحدہ کیا جائے۔ لیکن ابھی موجودہ صورتحال ہماری اس طرح کی بن گئی ہے کہ تعلیم اور روزگار کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ جتنی آپ کی ایجوکیشن ہائی ہوگی اس قدر آپ کے جو ہے آپ کو نوکری اس قدر اچھی ملے گی، آپ معاشرے میں اس قدر زیادہ آپ کا مقام ہوگا۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی بہت دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ نوجوان جو بہت باصلاحیت ہیں اور اچھی تعلیم حاصل کی ہے تو ان کو اس پوسٹوں پہ نہیں لگایا جاتا جن پوسٹوں پہ ان کا حق ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی پوسٹوں کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو میرے خیال سے ان کو اپنی جس پوسٹ کے اوپر اس کے بارے میں بنیادی معلومات بھی نہ ہو۔ تو یہ ایک جو یہ ایک مسئلہ تو ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ بعض دفعہ میرٹ نہیں ہوتا اور ایسے لوگ سفارشی آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک کال جی لے لیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، وصال اردو۔ جی وصال اردو، آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیے گا۔ میں علی حمید خانیوال سے۔ جی علی صاحب خانیوال سے بات کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور پاکستان کی جو تعلیمی پالیسیاں ہیں، اس حوالے سے آپ ہمارے معزز مہمان سے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں دینی مدارس کے اندر جو اما یا خاصہ کیا جاتا ہے یا عالیہ یا عالمیہ، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میٹرک یا ایف اے کرنے کی ساتھ کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ ہمارے وفاقی مدارس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اما کو میٹرک کے برابر، خاصہ کو ایف اے کے برابر ڈگری کا درجہ دلوایا جائے۔ ٹھیک جی، آپ کا سوال آ گیا۔ اور کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بس سر یہی کہ ایک دینی مدرسے کے بچے کو الگ میٹرک یا ایف اے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے جبکہ اس نے اما اور خاصہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے علماء حکومت سے کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ اما کو میٹرک اور خاصہ کو ایف اے اور عالیہ کو جو ہے بی اے کے برابر ڈگری کا درجہ دیا جائے؟ بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ جی محترم، جیسے کہ آپ ماشاءاللہ وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم نے باقاعدہ ایک رکھا ہوا ہے کہ پورا وفاق کے جو مسائل اس کو پر گفتگو کریں گے، لیکن اگر ان کا ایک سرسری سا جواب جو ہے وہ آپ دینا چاہیں۔ میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا یہ چینل بڑا غور سے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی ایک اچھی بات ہے۔ یہ مسئلہ یا سوال یہ تو بنیادی طور پر ہمارا سوال ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جب کہ دینی مدارس میں مکمل وہ تعلیم دیتے ہیں اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم وہاں انگریزی بھی، اصحاب بھی، یہ سب کچھ پڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو اب حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم یہ مطالبہ 25 سال سے کر رہے ہیں حکومت سے، اور اس کے لیے کئی کمیٹیاں بنی، بہت ہمارے مذاکرات ہوئے، اور یعنی حتیٰ کہ حکومت کے جو عہدیدار ہوتے تھے وہ اس بات کے قائل ہو جاتے تھے کہ واقعی یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو ملنا چاہیے، لیکن جیسے ہی ہم میٹنگ ختم کر کے گھروں کو آتے وہ کسی ایسے لوگوں کے ہاتھ وہ فائل جاتی کہ وہ اس کو کنارے کر دیتے، اور یہ آج تک مطالبہ ہمارا جو ہے نا وہ تسلیم نہیں ہوا۔ حالانکہ اتحاد تنظیمات مدارس کے پلیٹ فارم سے، جس میں تمام ہمارے مسالک کے مدارس کے ذمہ داران شامل ہیں، اور ہم نے بھرپور اس کے مطالبے، حتیٰ کہ یہ مطالبہ ہم نے اس ہائی لیول کی جو کمیٹی میٹنگ تھی جس میں وزیر اعظم تھے، آرمی چیف تھے، اس میں بھی ہم نے کیا، اور انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ واقعی یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کمیٹیاں بنی اور کمیٹیاں جو ہے نا انہوں نے ہمیں ایسا رستہ دکھایا، لیکن بہرحال کوشش جاری ہے اور میں توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ اس کے لیے ہم باقاعدہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وفاق کے مسائل کے اوپر ہم باقاعدہ سے انشاءاللہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہیں محترم جناب خلیل الرحمان چشتی صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس موضوع کے حوالے سے وہ کیا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم چشتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چشتی صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چشتی صاحب، جیسے کہ آج ہم پاکستان میں بڑھتے ہوئی بے روزگاری کی شرح اور پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے جب سے پاکستان بنا ہے 14 سے زائد تعلیمی پالیسیاں پاکستان میں نافذ کی جا چکی ہیں، لیکن پاکستان ابھی بھی ایشیا کا سب سے خواندگی میں سب سے جس کی کم شرح ہے اس میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان بنیادی مسائل کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو قیادت اور لیڈرشپ ہے وہ تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتی، صحیح، اور اس کی وجہ سے تعلیم کا بجٹ ہمیشہ 1.9، 2%، 1.8، 2.2، 2.1، بس اتنا ہی رہا ہے۔ صحیح، اب دیکھیے سری لنکا جیسے ممالک میں اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں وہاں 5، 7، 8، 10% تک جو ہے تعلیم کا بجٹ رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو تعلیم ہماری ترجیح اول ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب برطانیہ سے لوگ امریکہ گئے اور نئی دنیا کا قیام عمل میں آیا تو پہلی چیز جو انہوں نے کی وہاں پر لائبریریز قائم کی، دوسری چیز انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی بنائی۔ صحیح، تو تعلیم کی وجہ سے دیکھیے یہ 400 سال پرانی تاریخ ہے ہارورڈ کی، اور آج جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پاور ہے۔ دوسری بات جو ملازمتوں کے حوالے سے ہے، ملازمتیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہیں غیر پیداواری ملازمت اور ایک ہوتی ہے پیداواری۔ پیداواری جو ملازمت ہوتی ہے وہ ایگریکلچرل سیکٹر میں ہوتی ہے اور انڈسٹریل سیکٹر میں ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملازمت صرف حکومت کا کام ہے، حکومت کی ملازمتیں 5-10% سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکومت تو مینیجر ہوتی ہے، حکومت تو مینیجر ہوتی ہے، وہ کاروبار کو دیکھتی ہے اور اس کی پالیسیز بناتی ہے۔ تو حکومت کی جاب کم سے کم ہونی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ہونی چاہیے۔ تو ہماری انڈسٹری کیا ہے؟ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اسٹیل انڈسٹری ہے، سیمنٹ انڈسٹری ہے۔ پہلے تو ہم کون سی انڈسٹری میں ہماری کمی ہے وہ انڈسٹری ہمیں لگانی پڑیں گی، اس میں پھر جابس نکلیں گے۔ اور یہ اسی طرح ایگریکلچرل سیکٹر میں بھی ٹیکنالوجی اگر آئے گی تو بہت زیادہ جابس نکلیں گی اور ہماری پروڈکشن بڑھے گی۔ خلیل صاحب یہ تو بنیادی طور پہ انڈسٹری کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ابھی جدید یونیورسٹیوں سے نوجوان گریجویشن کر کے جا رہے ہیں وہ اس قدر ان کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ ان انڈسٹریوں اور اپنی جاب کو اچھے طریقے سے چلا سکیں، پھر ہمیں باہر سے بندے ہائر کرنے پڑتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک ہمارے ذہنوں کے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ جو بندہ باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے گا، ہارورڈ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے گا وہی قابل ہے، جو بندہ پاکستان سے پڑھے گا وہ قابل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی وجہ یہ دیکھیے میں خود چونکہ باہر کا پڑھا ہوا ہوں تو مجھے بخوبی اس کا اندازہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں اور ان کے نظام تعلیم میں بنیادی فرق کیا ہے۔ ہمارے ہاں امتحان کا طریقہ، نصاب اور پڑھانے کا طریقہ، کوئزز، مڈ ٹرم ایگزامز، یہ سارے پروسیجر جو ہے ہمارے پاس دقیانوسی ہیں اور اس میں کریٹیوٹی نہیں ہے۔ سبجیکٹ کوسچنز ہوتے ہیں، 40% نمبر کوئی لے آتا ہے، سپلیمنٹری سے پاس کر لیتے ہیں، اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ یونیورسٹیز میں اچھی لائبریریز نہیں ہوتی، یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی پروفیسرز نہیں ہوتے، اور وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پی ایچ ڈی کیسے کراتے ہیں، ایم فل کس طرح کراتے ہیں، ماسٹر کی ڈگری کس کو دی جانی چاہیے، کس طرح بچے کو رگڑنا چاہیے، کتنی کتابیں وہ پڑھے، ان کے مقالات کو ریجیکٹ کر دے پہلی بار، دوسری بار خود محنت کریں۔ تو یہ پورا نظام ہی ہمارا دقیانوسی اور فرسودہ نظام ہے جس میں ڈگریاں ہیں لیکن علم نہیں ہے۔ یہ تو اسی وجہ سے ہمارے خلیل صاحب اتحادی قوت نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے اگر دیکھا جائے تو، یہ الزام دقیانوسیت کا ہمارے ہاں جو جدید لبرل طبقہ ہے ان کی طرف سے دینی لوگوں کے اوپر لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کا نظام تعلیم وہ دقیانوسی نظام تعلیم ہے، لیکن یہ آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارا جو جدید عصری نظام تعلیم ہے وہ بھی ایک دقیانوسی نظام تعلیم ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں ابھر نہیں پا رہی۔ بالکل، ایک میں بات بتاؤں، چاہے وہ دینی مدارس ہوں، چاہے وہ ہماری یونیورسٹیز ہوں، پنجاب یونیورسٹی ہو، کراچی یونیورسٹی ہو، دیو یونیورسٹی ہو، واٹ ایور جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے فرسودہ نظام کی علمبردار ہیں۔ مغرب میں دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ قرآن مجید کا ایک پرچہ بنائیے اور اس پرچے کا معیار جو ہے وہ بہت اعلیٰ رکھیے، تو مدارس کے اندر بھی جو سوال نامے تیار کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی سطحی ہوتے ہیں
اور اس کی سطح بہت ہی گھٹیا ہوتی ہے. بالکل اسی طرح آپ بی اے کا نصاب اٹھا کے دیکھ لیجئے, بی ایس سی دیکھ لیجئے, بی کام دیکھ لیجئے, ایم کام دیکھ لیجئے, ایم ایس سی دیکھ لیجئے. یہ جتنی ڈگریاں اینتھروپولوجی میں, باٹنی میں, فزکس میں, کیمسٹری میں, میتھ سے مل رہی ہیں, اس میں بین الاقوامی معیار نہیں ہے. یعنی ہمارا لڑکا جا کے کسی بین الاقوامی یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں بن سکتا, وہاں کی انڈسٹری میں کھپ نہیں سکتا. تو یہ المیہ صرف سمجھیے کہ صرف دینی مدارس کے اندر ہے. دونوں کا نظام فرسودہ ہے, اس کا نصاب, اس کی کتابیں اور اس کا طریقہ امتحان, طریقہ تحقیق, ریسرچ, لوگوں سے سوال کرنے کی عادت, اور امتحانات میں وہ باتیں پوچھنی چاہیے جو پڑھائی نہ گئی ہوں. صحیح, تاکہ ذہنی لیول چیک ہو سکے. طریقہ نہیں ہے کہ جو آپ پڑھاتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ہائیڈروجن آکسیجن مل کر جو ہے وہ پانی بن جاتا ہے, یہ کوئی تعلیم نہیں ہے, یہ انفارمیشن ہے. یہ بلکہ لوگوں میں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ نئے مسائل کا جواب دے سکیں. اس لیے میں کہتا ہوں تعلیمی نظام چاہے وہ دینی علوم پر مشتمل ہو یا وہ سائنسی علوم پر مشتمل ہو, اس کا مقصد ہونا چاہیے بچوں میں اجتہادی صلاحیت پیدا ہو. چنانچہ آپ دیکھیں گے آپ کہ ہم لوگ نہ کمپیوٹر بنا سکتے ہیں, نہ ہم نے ٹیلی فون ایجاد کیا, نہ ہم نے ریلوے ایجاد کی, نہ ہم نے ہوائی جہاز, نہ ہم نے جو ہے کوئی نئی چیز ہم پیدا نہیں کر سکے. ہم کوئی نئی چیز, یہی معاملہ یہ ہے کہ ہم غیر سودی بینک قائم نہیں کر سکتے. دینی اعتبار سے دیکھیے آپ, ہمارے لوگ مسجدوں کی مدرسے سے کا جو پروڈکٹ ہے ہمارا, وہ جج نہیں بن سکتا, وہ جنرل نہیں بن سکتا, وہ خالد بن ولید نہیں بن سکتا, وہ مسجدوں کی صرف امامت کر سکتے ہیں. قوموں کی امامت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا نہیں کی جاتی, اور یہ سارا جو ہے یہ فساد ہے تعلیمی نظام کے بگڑنے کا. خیر, اگر ہم مدارس کی بات کریں تو ایک ان کے ساتھ مسلسل معاشرے کا استحصالی رویہ ان کے ساتھ موجود ہے, اور ان کو کسی بھی فیلڈ کے اندر ان کو جو ان کے حقوق ہیں وہ نہیں دیے جاتے. لیکن ہمارا جو جدید تعلیمی نظام ہے, جدید عصری تعلیمی نظام ہے, اس کو تو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. وہاں پر جدید سے جدید لوگوں کو لایا جاتا ہے, جدید سے جدید تعلیمی پالیسیاں بنائی جاتی ہے, تو لیکن ان کا کچھ نتائج نہ دینا یہ دینی مدارس کے مقابلے میں بہت بڑا المیہ ہے. اس میں دیکھیے سفارشیں ہیں, اس میں برادریزم ہے, ترقیاں جو ہوتی ہیں وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہوتی, وہ برادری کی بنیاد پر ہوتی ہیں, سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں, اور پھر نکمے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا چشتی صاحب, آخر میں چشتی صاحب آپ کیا سفارشات پیش کرنا چاہیں گے کہ ہماری تعلیمی پالیسیوں میں کس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو ہم اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں نمبر ایک کہ آپ کے جو ایگزامینرز ہیں وہ بین الاقوامی لوگ ہوں. ٹھیک ہے, آپ ملیشیا کے لوگ آ کے امتحان لیں, مصر کے لوگ آئیں, امریکہ سے آئیں, برطانیہ سے آئیں, آسٹریلیا سے آئیں, نیوزی لینڈ سے آئیں, آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کی سرٹیفیکیشن ہو. بالکل اسی طرح دینی مدارس میں بھی فرض کیجیے, آپ فقہ پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, لوکل بورڈز ان کو ڈگری نہ دیں. سعودی عرب والے آ کے ڈگری دیں, بحرین والے آ کے دیں, اردن والے آ کے دیں, یمن والے آ کے دیں, فلسطینی آ کے ان کو دیں کہ یہ عربی میں بڑے اچھے ہیں, حدیث میں اچھے ہیں, قرآن میں اچھے ہیں. یعنی جب تک آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو نہیں دیں گے, تعلیمی نظام بہتر نہیں ہو سکتا. یعنی لوکل دیکھیے, یہ کیا بات ہوئی میں بتاؤں آپ کو, دیوبندی دیوبندیوں کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, بریلوی بریلیوں کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, ایم اے کی ڈگری دے رہا ہے. صحیح. اچھا جی صاحب, ہمارے ایم اے کی ڈگری دے رہا ہے. جی صاحب, ہمارے یہاں اس وقت ہمارے ہاں اسٹوڈیو میں پروفیسر یاسین, لوگوں کو بلوائیے نا, آپ ان سے سرٹیفکیشن کروائیے آپ. صحیح. اچھا چشتی صاحب, اس وقت معیار سے اترنا چاہیے نا. چشتی صاحب, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں پروفیسر یاسین ظفر صاحب بیٹھے ہیں, وہ کچھ گزارشات آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. چشتی صاحب, آپ کی میں نے گفتگو سنی ہے, جزاک اللہ خیراً. آپ نے بہت اہم اور حساس مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے. ظاہر ہے آپ اہل علم ہیں اور تعلیم کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے, بلا شبہ یہ آپ کی باتیں بہت ہی دل کو لگی ہیں. لیکن ایک بات کی صرف میں وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق دینی مدرسے سے ہے اور میں وفاق المدارس سلفیہ کو میں لیڈ کر رہا ہوں, اس لیے اس ضمن میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں.
پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم ایسا نہیں ہے جس کو لوگ یہ کہیں کہ یہ جی بہت پرانا ہے اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ کمیٹی ہے جو ہر سال اس نصاب کے اوپر غور کرتی ہے۔ ہم اس نصاب کو بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ازہر یونیورسٹی ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، سنیے میری بات سن لیں تھوڑی سی، ہاں، اور اس ضمن میں امتحانات کا جو ہمارا طریقہ وہ بھی یہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جو ممتحن ہوتے ہیں وفاق المدارس سلفیہ میں، وہ دینی مدارس کی بجائے آپ جیسے سکالر ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ پنجاب یونیورسٹی سے یا کراچی یونیورسٹی سے، باقی یونیورسٹیوں کے جو اعلیٰ پروفیسر ہیں ان سے ہم سارا یہ کام کرواتے ہیں اور وہی امتحانات لیتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں تحقیقی کام بھی بہت ہوتا ہے۔ ہم آخری سال میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں کہ وہ ایک تحقیقی مقالہ پیش کرے، اور اس کے بغیر ہم اسے ڈگری نہیں دیتے، اور جدید مسائل کے اوپر ہی وہ یہ کام کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اس وقت کم ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ مجھے خوشی ہے آپ کو ہمارے مسائل سے حساسیت ہے، اور آپ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی صاحب۔ میں ایک اور بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جو عصری تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں کی لائبریریوں میں سہولتیں نسبتاً زیادہ ہیں۔ دینی مدارس کے اندر تو کتابوں بیچارے اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ یعنی فتح الباری نہیں خرید سکتے، وہ ڈکشنریز نہیں خرید سکتے، وہ جو ہے ان کے پاس بڑی بڑی لائبریریوں کے ایکسس نہیں ہوتی۔ تو جب تک ہمارا قطع کلامی کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارا جو جامعہ سلفیہ ادارہ ہے فیصل آباد میں، ہماری جو لائبریری ہے اس وقت اس میں 1,00,000 کتاب موجود ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے، اور ہم نے اس میں ایک ای لائبریری وہ بنائی ہے، کمپیوٹر کی مکمل سہولتیں ہیں، انٹرنیٹ کی وہاں سہولتیں ہیں، اور ہمارے پاس نہ صرف اپنے ہمارے بچے بلکہ قرب و جوار کی یونیورسٹیوں میں ایم اے عربی پڑھنے والے بچے بچیاں طلبہ اور طالبات وہ ہمارے پاس آ کے صبح کے وقت ماشاءاللہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس وقت یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے، مدارس میں بھی بہت اچھی اچھی لائبریریاں بن رہی ہیں۔ اس طرح کی جو جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں جو سہولتیں ہیں نا، وہ ہر بڑے جامعے میں ہو جہاں درس نظامی کی یا ایم اے کی ڈگری دی جا رہی ہو، پھر آپ دیکھیے دنیا میں ہمارا بول بالا ہوگا۔ جی صاحب، آپ مدارس کا نظام ہوگا تو دنیا کے ہر ملک میں ہماری قدر ہوگی ہماری۔ جی صاحب، مدارس کا نظام تو آپ دیکھیں کہ وہ ہر بندہ جو اس مدرسے کو چلا رہا ہے وہ ذاتی طور پر کچھ ادھر ادھر محسنین سے تعاون لے کے چلا رہا ہے، لیکن ہماری جو عصری تعلیم گاہیں ہیں ان کو تو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے، ان کے لیے خاص بجٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاشرے کے لیے جو کنٹریبیوشن ہونا چاہیے ان کا مدارس کے حوالے سے بہت کم ہے۔ تو بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ جی ناظرین کرام، آئیے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ ہمارے اسٹوڈیو گیسٹ جناب پروفیسر یاسین ظفر صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ یاسین صاحب، کافی گفتگو کے اندر گرما گرمی ہوئی اور اس کی وجہ سے کافی سارے نکات کھل کے سامنے آئے ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ کی یونیورسٹی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ان کو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے، ان کے لیے بجٹ ہے اور کثیر تعداد میں بجٹ ہے، اس کے علاوہ باہر سے مالی تعاون بھی ان کے لیے آتا ہے، لیکن ہمارے دینی مدارس وہ از خود اپنا انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مدرسے کے اندر فاقے کاٹنے کی بھی صورت آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ معاشرے کے لیے کنٹریبیوشن، معاشرے کے لیے معاشرتی کردار، معاشرتی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے، معاشرتی ترقی، سماجی ترقی کے لیے کس اداروں کا کردار آپ زیادہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہاں یہ بات کہوں گا کہ دینی مدارس حقیقت میں اس میں پڑھنے پڑھانے والے، اس سے منسلک تمام لوگ محب وطن، یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ان کا وجود ہے، اور وہ اپنے بچوں کو، یہی ایک فرق ہے ہمارے دینی مدارس میں اور عصری علوم کے جو ادارے ہیں ان میں، ہم اپنے بچوں میں وطن کی محبت پیدا کرتے ہیں، ہم ان کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرتے ہیں کہ ہماری مستقبل کا تعلق اس وطن سے ہے، اور ہم ان میں یہ بھی بات یعنی احساس پیدا کرتے ہیں کہ جتنے بھی قومی ادارے ہیں یہ قابل قدر ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، جتنے بھی سرکاری عہدے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور قانون کی بالادستی کو ہمیشہ جو ہے نا رکھنا چاہیے، اور یہ ہماری تعلیم کا ایک حصہ ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف وہاں قرآن حکیم پڑھا دیا اور یا حدیث کو ایک آدھی پڑھا دی یا کوئی فقہ کا مسئلہ یا اختلافی مسائل، ایسا نہیں ہے. یہ صرف سنی سنائی بات ہے. دینی مدارس کے ماحول میں بہت تبدیلی آ چکی ہے اور یہ اپنے بچوں کو اس طرح کا ایک بنا کے وہاں سے فارغ کرتے ہیں کہ وہ جا کے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک کردار ادا کر سکے. آپ دیکھیے ہم پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلامی ثقافت سے ہے. اس ثقافت کو قائم رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت دینی مدارس ہے. اگر دینی مدارس کو آپ نکال دیں تو پاکستان میں وہ ثقافت، جو دینی ثقافت جسے آپ کہیں یا اسلامی ثقافت کہیں، وہ کہاں سے نظر آئے گی؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس اقدار کو فروغ دیا ہے اور پاکستان کے ہر جگہ پر ہم اس کو بہت پرامن طریقے سے لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں. اور ہمارا نصاب تعلیم امن کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو پرسکون رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، ان کی حریت کی، آزادی کی بات کرتا ہے. ہم کبھی بھی کسی کے اوپر جبر نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. لیکن بدقسمتی کی بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نظام یعنی قومی نصاب تعلیم میں یا جو اس پالیسی میں ہے، وہاں ایک عمومی تعلیم دی جاتی ہے، جیسا کہ چشتی صاحب بھی فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اصل میں وہاں فکری طور پر بچوں کو تیار کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس پاکستان سے منسلک کریں، اسلام کے ساتھ منسلک کریں. یہ حصہ اس نصاب کے اندر بہت کمزور ہے، اگر ڈالا بھی گیا ہے تو بہت کمزور ہے اور اس کو پڑھانے والے جو ہے نا وہ باصلاحیت لوگ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے. ورنہ اگر اساتذہ اچھے ہوتے، وہ نصاب اچھا ہوتا تو فارغ التحصیل ہونے والے یعنی یونیورسٹیوں سے جو فارغ ہوتے وہ ٹھیک ہے. اگر بے روزگاری ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نکل کے باہر اشارے توڑ دیں، آپ لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیں، یہ نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے دینی مدارس کے بچے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، حالانکہ پاکستان میں 25 لاکھ سے زیادہ دینی مدارس میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ روزگار کی خاطر انہوں نے کبھی ہڑتال کروائی ہو، کبھی انہوں نے جلوس نکالا ہو، کہیں دھرنا دیا ہو یا کبھی انہوں نے احتجاج کیا ہو یا مطالبہ کیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ذہن سازی ہوئی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزگار کا مسئلہ یہ ایک انسان کے ساتھ تقدیر کا مسئلہ بھی ہے اور وہ اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، وہ صبر اور شکر کے ساتھ اسی کے اوپر وہ سارا کر لیتا ہے اور کسی معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں بنتا. یہ بالکل ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس کے طبقے سے جو نکلنے والے ہیں وہ معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں. اور یہی ایک نقطہ نظر وہاں بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس پہلو کو زیادہ اجاگر کیا جاتا اور سارا اس کو کیا جاتا. اور اس بات کی تائید یہ بھی چیز کرتی ہے کہ آج تک آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ کوئی دینی مدارس سے پڑھا ہوا عالم کسی نے کبھی روزگار کی سے تنگ آ کے خودکشی کر لی ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور ہمارے دیگر جو جدید عصری تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے بہت سارے نوجوان ہیں جو دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی راہ پر نکل جاتے ہیں. اور جیسے کہ یہ بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کو آج تک کوئی ایسا عالم دین نہیں ملے گا کہ جس نے اس وجہ سے ہڑتال کر دی گئی ہو کہ اس کے تنخواہ کم ہے یا اس کو تنخواہ نہیں دی گئی. اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مساجد کے علماء اور مؤذنین کی تنخواہ ایک عام آفس میں کام کرنے والے چپڑاسی سے بھی بہت کم ہے. یہاں پر ایک کالر کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی سر، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں حاجی اصغر بات کر رہا ہوں تفصیل میں سر. جی حاجی اصغر. ہاں جی حاجی اصغر صاحب. جی محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان میں بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح اور پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں. اس حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ ہمارے معزز مہمان سے؟ سر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی گفتگو کر رہے تھے، بتا رہے تھے برطانیہ سے یا فلاں جگہ سے جو آئے استاد اور یعنی امتحان میں جو پھر اس کے بعد جو ہے بھائی جو اچھی بھائی جس کو ڈگری دینی چاہیے بھائی یعنی اچھے نمبروں سے ڈگری اس کو ملنی چاہیے. بالکل سر بات یہ ہے کہ 20 کروڑ جو پاکستان کی عوام ہے وہ ساری کی ساری بیوقوف ہے. اس کے بعد جو باہر ملک سے بچے پڑھ کے آتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اپنے ملک کا وہ انسان بھی اپنے ملک کا حالات تبدیل کر سکتے ہیں. صحیح.
اس وقت کال کٹ ہو گئی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اگر دوبارہ ہمارا کالر کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. میرے خیال سے وہ یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی ایک تو عوام جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ تاثر بیٹھ گیا کہ جو بندہ باہر سے پڑھ کے آئے گا وہی قابل ہے، اور جو پاکستان میں رہ کے پڑھ رہا ہے خیر وہ اس کی قابلیت اس حد تک نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ حقیقت ہے بھی کہ وہاں کا تعلیمی جو نظام ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہاں پر ان کی زبان کو بہت زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے، پھر وہاں پر عملیہ پریکٹیکل بہت زیادہ ہے، پریکٹیکل تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے ہاں اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے. ہمارے جو جدید تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ تأثر اور وہ ان سے بہت متاثر دیکھے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ باقی چیزوں میں تو ان کی فیشن ہو، یونیورسٹی کے اندر دیگر ماحول ہو، لبرل ماحول ہو، وہ تو ان سے بہت اچھے طریقے سے لے لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے تو وہ نہیں لیتے. میں یہاں ایک بات عرض کروں. اصل بات یہ ہے کہ یہ دور ہے تخصصات کا. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر شعبے کے لیے الگ سے لوگ تیار کیے جاتے ہیں. تعلیم بنیادی طور پر انسان کو معلومات تو دے دیتی ہے، صحیح، لیکن کام کرنے کا سلیقہ، صحیح، اس کے لیے اس کو الگ سے اس کی تربیت ہونی چاہیے. صحیح. ٹیکنیکل تعلیم اسے دینی چاہیے، صحیح. عملی تعلیم اسے دینی چاہیے. پاکستان میں اس کا فقدان ہے. صحیح. میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے ممالک کو جن کے ہاں ایم اے کرنے کے بعد بھی وہ لوگ ان اداروں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں جہاں باقاعدہ انہیں کام کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جہاں کام سیکھتے ہیں وہاں مختلف زبانیں سیکھ لیتے ہیں. صحیح. یعنی عرب دنیا آنے کے لیے وہ عربی سیکھ لیتے ہیں. صحیح. اور یورپ جانے کے لیے انگریزی سیکھتے ہیں، جرمن جانے کے لیے جرمن سیکھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عملی یعنی کام سیکھ لیتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں اور اپنا امتحان دیتے ہیں یا انٹرویو دیتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. ہم نے ان ممالک کو دیکھا ہے کہ وہ ان علاقوں میں اسی لیے شائع ہوئے ہیں کہ ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں ایسے ادارے موجود نہیں ہیں جو باقاعدہ ہو. ابھی حکومت نے وفاقی سطح پر یہ کام تو شروع کیا ہے، باقاعدہ وہ تربیتی کوشش رکھتے ہیں، ٹیکنیکل تعلیم دے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ بہت کم ہے. اس کو وسعت دینی چاہیے، اس کو وسعت دینی چاہیے. ہم جیسے اپنے اداروں میں جہاں ہم علماء بناتے ہیں اور ان کو ہم باقاعدہ خطابت سکھاتے ہیں، انہیں ہم گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، انہیں ہم تلاوت کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں، انہیں ہم فتویٰ دینے کا طریقہ سکھلاتے ہیں. یہ ساری عملی زندگی ہے تاکہ وہ جا کے معاشرے میں بہتر ایک نتائج دے سکے. اسی طرح حکومت کو بھی کرنا چاہیے. ہمارا پروگرام اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے. ابھی ہم آتے ہیں جیسے کہ ہمارے کالر نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ وفاق کی جو ڈگریاں ہیں ان کو جو ان کے حق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. مدارس کے ساتھ بہت دفعہ وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کی ڈگریوں کو مانا جائے گا. خیر ابھی بھی ایچ ای سی کی طرف سے ایک ایکویلنس لیٹر ملتا ہے، لیکن عملی طور پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ یونیورسٹیاں اس لیٹر کو اس حد تک قبول نہیں کرتی جو ہونا چاہیے. خیر یہ ایک حکومتی فیصلہ ہے اور اس کے خلاف یہ ایک آئینی انحراف بھی ہے. جب ایک حکومت نے آپ کو اس بات کا مجاز ٹھہرایا ہے کہ آپ اس کو قبول کریں، وہ قبول نہیں کر رہے، تو وفاق کے کیا مشکلات ہیں، کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے وفاق اپنا وجود اس طرح سے نہیں منوا پا رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جہاں پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، وہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے. لوگوں کے ذہن میں اور خاص طور پر سرکاری جو افسران ہیں ان کے ذہن میں دینی مدارس کی تعلیم، وہ اس کو تعلیم سمجھتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایک عام سا مسئلہ ہے کہ ایک حجرے میں لے کے کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہیں 5 7 10 آدمیوں کو یا بچوں کو، پتہ نہیں ان کو کیا پڑھا رہے. اصل بات ہم نے بہت دفعہ اعلیٰ سطحی کمیٹیوں میں، اجلاسوں میں یہ بات کہی ہے کہ آپ ہماری ان سندوں کو تسلیم کریں. پھر دیکھیے جب بھی آپ کہیں ملازمت دیں گے اس کے لیے آپ کے پروسیس ہیں، امتحان لیتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں. میدان کھلا ہے، آپ کے یونیورسٹیوں کے بھی بچے آ جائیں، ہمارے دینی مدارس کے بھی آ جائیں. ہم تو کھلا سمجھتے ہیں نا، یہ میدان ہے، کھلا ہے، تو اس میں اگر وہ صلاحیت ہوگی تو آئے گا، نہیں صلاحیت ہوگی گھر جائے گا. لیکن وہ ڈرتے ہیں، انہیں معلوم ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ دینی مدرسے کا پڑھا ہوا اگر ہم اس کو اس میدان میں لے آئیں تو یونیورسٹیاں ساری کی ساری ان کے رہ جائیں گی. اور اس کا تجربہ گزشتہ کئی دفعہ ہو چکا ہے اس کا تجربہ. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جو ہمارے حقوق، اور یہ بنیادی حقوق ہیں ہمارے، جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں 25 لاکھ سے زیادہ طلبہ طالبات دینی مدارس سارے مسالک میں وزیر تعلیم میں، یہ ان کے بنیادی حقوق ہیں اور ان کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اگر دیکھیں دنیا میں پرکھنے کے لیے بے شمار طریقے ہیں. آپ اس وقت ہمارے دینی مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے،
اس کو چیک کر سکتے ہیں. صحیح. آپ کے پاس بہت سارے ماہرین موجود ہیں, بھیجیں, 2 دن رہیں, 3 دن رہیں, ہمارا نصاب چیک کریں, تعلیم چیک کریں, طریقہ کار چیک کریں, امتحان کا نظام چیک کر لیں. جتنی شفافیت ہمارے ہاں ہوتی ہے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے یہ ایک باقاعدہ تعلیم ہے, اس ہمارے حقوق کو حکومت کو ماننا چاہیے, اور اس میں حکومت کا بھی بھلا ہے, کیونکہ ہم پاکستان کی شرح خواندگی کو بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کریں, اور اس کے لیے 1 روپیہ بھی حکومت سے نہیں لے. حکومت کو تو ہماری ستائش کرنی چاہیے جائے کہ وہ ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کریں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. لگتا ہے کہ اس میں اگر وہ اس چیز کو اس طرح مان لے تو خود میرے خیال سے وہ خود ایکسپوز ہوں گے کہ حکومتیں کہیں گی کہ آپ سالانہ اتنے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بجٹ لے کے وہ پروڈکشن نہیں دے پا رہے جو مدارس بغیر کسی. میں قطع کلامی کر رہا ہوں. ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ CS کے امتحانات ابھی اردو زبان میں ہونے چاہیے, اور انشاءاللہ میں توقع اور امید رکھتا ہوں ہمارے دینی مدارس کے فضلاء وہ اس میں شریک ہوں گے, اور ان کے اندر جو صلاحیت ہے, اور وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ دینی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ BA تک باقاعدہ انگریزی پڑھتے ہیں, پھر آگے MA مختلف زبانوں میں کر لیتے ہیں. وہ آئیں گے اس میدان میں, اور جو پتہ چلے گا کیسی صورتحال. اور جو فکری تربیت دینی مدارس میں کی جاتی ہے میرے خیال سے اس کے 10% بھی اس کے مطابق فکری تربیت یونیورسٹیوں میں موجود نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں تو ہے موجود نہیں. اچھا, ہمارا پروگرام بالکل آخری مراحل پر ہے. میں چاہتا ہوں کہ آخری منٹ کے اندر آپ کیا سفارشات پیش کرنا چاہیں گے گورنمنٹ کو کہ اپنی پالیسیوں میں ان سفارشات کو اختیار کیا جائے تاکہ ہماری تعلیمی پالیسیاں بہتر ہوں. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت اپنی تعلیمی پالیسی پر نظر ثانی کرے, اور تعلیمی پالیسی بناتے ہوئے پاکستان کے تمام طبقوں کو اس میں شامل کیا جائے, اور تعلیمی پالیسی حالات کے تقاضوں کے عین مطابق بنے. پچھلی فائلوں کو نہ نکالے بلکہ موجودہ حالات کے تناظر میں اس کو دیکھے. خاص طور پر پرائمری سے مڈل تک کی تعلیم پر بہت زیادہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہ بچے کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں اس نے کچھ بننا ہوتا ہے. وہ اگر اچھا بن گیا تو وہ پوری زندگی اچھا رہے گا, اگر یہاں بگڑ گیا تو آپ اس کی اصلاح نہیں کر پائیں گے. اس لیے تعلیمی پالیسی میں پرائمری اور مڈل کی تعلیم اس کو بنیادی, یہاں اصل میں اس کے اخلاقیات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تعلیم ہے, پالیسی ہے, اس میں ایسے مضامین شامل کیے جائے کہ وہ ایک اچھا شہری بن سکے, محب وطن پاکستانی بن سکے, اور وہ پاکستان کا خیر خواہ ہو. اگر اس میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی اخلاقیات کو درست کیا, امانت اور دیانت, سچائی اور صداقت, یہ چیزیں اس کے اندر پیدا کی جائیں. یہ جو کرپشن کا اس وقت بازار گرم ہے اور جس پر روز مسئلے اٹھتے ہیں, یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے, یہاں دینی اقدار اور دینی ثقافت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ تعلیم ہے. تو اس لیے تعلیم میں اس چیز کو بنیادی حیثیت حاصل ہونی چاہیے. اسے ایک اضافی مضمون نہیں ہونا چاہیے بلکہ بنیادی مضمون یہ ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ اپنا وقت نکالنے کے لیے. جی ناظرین کرام, ہمارے قومی تعلیمی نصاب کے اندر جو ہمارا بنیادی قومی نظریہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا, اس سے بہت زیادہ انحراف کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر پاکستان کے نصابی تعلیم کے اندر جو خامیاں ہیں اور جس طرح سے قومی نظریے سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. آپ اپنی آراء ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک کے اوپر www.facebook/بات چیت شو کے نام سے اپنی رائے آپ دے سکتے ہیں وہاں پر. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی جگہ پر ملیں گے. تب کے لیے خدا حافظ.